ویلکم بیک ناظرین، چودھری نوید اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر جو ہمارے نوجوان ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور وہ ہر ماہ کثیر رقم پاکستان میں بھجواتے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت کو سہارا ملتا ہے۔ لیکن سر کافی عرصے سے جو پاکستانیوں کے ویزے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں یو اے کے، تو سر اس حوالے سے حکومت کون سے اقدامات کر رہی ہے اور کیا کوئی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ وہ کوئی پاکستان کی حکومت ان کے ساتھ نیگوسیشن کری ہے کہ ان کے ویزے بحال کیے جائیں؟ یو اے گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے جو جی ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ انشاءاللہ پوری طرح گورنمنٹ کو ساتھ ہے اس بار ٹھیک ہے، اس لوگوں کی پریشانی کا، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ چند ہفتوں میں ہم امید کرتے ہیں کہ سیٹل ہو جائے گا موضوع۔ ٹھیک ہے سر، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، سیاسی مقدمات کی وجہ سے ملک بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ جو بھی سر حکومت آتی ہے وہ سیاسی انتقام لینے کی وجہ سے وہ نہ معیشت کے اوپر صحیح طرح غور کر سکتے ہیں اور نہ ہی عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ملک کے حق کے لیے ملک کے حق میں فیصلے ایسے کرنے چاہیے جس سے ملک کے اندر بہتری آئے، معیشت کو بہتری ہو اور ہمارا ملک گرو کرے؟ یہ جو سیاسی کام والی بات ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی تو یہ پالیسی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے انتقامی سیاست کی۔ یہ جو معاملہ ہے سیاسی کام والا، یہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں انہوں نے بہت سا سیاسی انتقام لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے تو کبھی بھی انتقامی سیاست نہیں کی، اور اب بھی کسی قسم کا کوئی سیاسی انتقام جو ہے وہ کسی سے بھی نہیں لیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ خود توڑ پھوڑ کرتی ہے، وہ خود جو ہے وہ حالات لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتی ہے، تو اس کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے۔ ہم نے تو کسی کے اوپر کو مقدمہ تو نہیں بنایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کسی پارٹی پہ کوئی مقدمہ بنایا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں یہ کیا ہے یہ کیا ہے۔ یہ تو جو وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کرتے ہیں، پاکستان کی املاک پر حملے کرتے ہیں، ان پہ تو وہ مقدمات ہیں اور وہ ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ سیاسی طور پہ تو ان پہ کوئی مقدمہ ابھی تک نہیں بنا پی ٹی آئی کے کسی فرد پہ یا کسی اور جماعت کے، کہ انہوں نے کچھ سیاسی بنیادوں پہ مقدمات قائم کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ جرم کرے گا تو اس کی تو ریاست نے سزا دینی ہے نا جی۔ بالکل صحیح ہے۔ چودھری صاحب میں ذرا چودھری صاحب ذرا میں ریسنٹ ایشو کی طرف آؤں گا۔ سہیل افریدی نے جو ریسنٹ دورہ کیا تھا پنجاب کا، اس کے بعد وہ کوئی اچھی یادیں پنجاب سے نہیں لے کے گئے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ پنجاب والوں نے بہت غلط رویہ رکھا ہے کے پی کے حکومت کے ساتھ، اور وہ کیونکہ انفارم کر کے آئے تھے، نہ ان کو اسی ایران سے ملاقات کرنے دی گئی ہے جو کوٹ لکھپت جیل میں تھے، نہ ہی ان کو صحیح طرح وہ کہہ رہے ہیں ہماری اسٹریٹ موومنٹ جو تھی ہم اس کے اوپر کام کر سکیں۔ لیکن سر جو آپ کے اتحادی ہیں سندھ حکومت جو ہے، انہوں نے تو بہت زیادہ ان کا وارم ویلکم کیا ہے اور وہ وہاں پہ بہت زیادہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ سر اس کی کیا وجہ تھی؟ اگر پنجاب حکومت بھی ان کو وارم ویلکم کرتی تو آج وہ بھی پنجاب کے حوالے سے کوئی اچھی سوچ رکھتے۔ پنجاب کے جہاں تک معاملات ہیں، پنجاب کے ساتھ جو انہوں نے لسٹیں شیئر کی جی، اگر وہ ان پہ عمل کرتے تو پنجاب حکومت نے لسٹیں اسی لیے شیئر کی تھی کہ ان کو وہ خوش آمدید کہیں، پر ان کا جو رویہ ہے اور جس طرح انہوں نے پنجاب اسمبلی میں غنڈہ گردی کی آگے، تو پھر اسی طرح تو نہیں ہوتا کہ ایک وزیر اعلیٰ آتا ہے اور اس طرح وہ غنڈہ گردی کرے۔ تو جو اب انہوں نے سندھ والوں پنجاب نے کو ان کو سبق دیا ہے تو تھوڑے سے سیدھے ہو گئے ہیں، وہاں انہوں نے عمل کیا ہوگا، وہاں وہ لسٹ کے مطابق لوگ لے کے گئے ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر خوش آمدید انہوں نے کہنا تھا۔ اگر یہاں بھی وہ لسٹوں کے مطابق آتے، وہ اپنا رویہ درست رکھتے، مہمانوں کی طرح آتے، وہ تو ایسے آئے ہیں جیسے ہم پنجاب کو پتہ کرنے آئے ہیں جی، تو ایسی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ بہتر طریقے سے آئیں گے، مینج کر کے آئیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن سر ایئرپورٹ کے اوپر جب کریں گے تو پھر تو
मामलात इसी तरह के। लेकिन सर जिस टाइम सोहेल अफरीदी साहब के सिंध पहुंचे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पे सईद गनी साहब ने उनका इस्तकबाल किया और उनको अजरक भी पहनाई है। तो अगर सर इस तरह का जेस्चर पंजाब हुकूमत भी उनके साथ करती जब वो एंटर हुए पंजाब के अंदर, तो वो एक सर अच्छी यादें ना लेके जाते पंजाब से? पंजाब हुकूमत भी बेशक करती, बहरहाल वो तो शेड्यूल को और देते हैं, करते कुछ और है। अच्छा, अगर वो शेड्यूल के मुताबिक कहें, पंजाब गवर्नमेंट को प्रॉपर इन्फॉर्म करें, ठीक है, उसमें कोई हरज नहीं, पंजाब गवर्नमेंट भी करेगी, ठीक है, उसमें तो कोई हरज नहीं है। तो सिर्फ बात ये है कि वो जो है वो किसी मामला में सीरियस नहीं है, वो तो सिर्फ एक आते हैं वो हल्लड़बाजी करके चले जाते हैं। अच्छा। अच्छा सर ये बताइएगा चौधरी साहब कि पीटीआई वालों का ये भी शिकवा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ना उनकी बहनों की, ना उनकी लीगल टीम की, और जब भी वो मुलाकात के लिए जाते हैं ना केपीके के वजीर आला की मुलाकात उनके साथ होने दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो मुज़ाकरात की बातें जो हो रही हैं, जो मफाहमत का रास्ता निकालने की बातें हो रही हैं, वो किस तरह मुमकिन हो सकती हैं जब तक बानी के साथ मुलाकात ही नहीं होगी, जब तक बानी को ये कन्वे नहीं किया जाएगा कि बाहर का क्या माहौल है और बाहर मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, तो किस तरह मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? बनी पीटीआई को सारी सहूलतें उधर उनके पास अवेलेबल है, उनके पास टीवी अवेलेबल है, वो बाहर के हालात से बाखबर हैं। अच्छा, जिसके पास टीवी हो वो बाखबर ही होता है। ठीक है, तो दूसरी बात यह है, मुलाकातों की अगर उनकी बहनों ने मुलाकात करनी है, वो करती भी रही हैं, उनके वुकला भी उनसे मिलते रहे हैं। ठीक है, केपीके के जो वजीर आला थे पहले, वो भी जाते रहे हैं। बहरहाल ये तरीका मुनासिब नहीं है कि अगर दो बहनों ने मिलना है तो वो साथ 10,000 बंदा ले जाए, 500 बंदा ले जाए, 100 बंदा ले जाए। ठीक है, तो जब पहले भी मुलाकात उनकी होती रही है, केपीके के सीएम की भी होती रही है, वोकला उनके पिछले हफ्ते भी उनसे मिले हैं, तो मुलाकातें तो जारी हैं। बहरहाल इनका तरीकाकार गलत है कि अगर एक वकील ने जाना है वो 100 बंदा वैसे साथ लेके चला जाता है। अच्छा, तो अगर वो दो बंदों की मुलाकात है, अगर वो दो जाएंगे तो डेफिनेटली हो जाएगी। जब ये बंदा 500 उधर ले जाएंगे रात को ही, साथ धरना भी दे देंगे, तो वो सारे मामला फिर डिस्टर्ब खुद करते हैं ये। बिल्कुल ठीक है। और ये तमाम हालात के ये पीटीआई खुद जिम्मेदार है। अच्छा, पीटीआई खुद जिम्मेदार है। अच्छा चौधरी साहब जरा मैं आपकी तरफ आऊँगा। जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की तरफ से जो आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन, सर आपके क्या फ़राइज़ हैं और आपकी क्या जिम्मेदारी है, इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा। सीएम पंजाब ने मुझे पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन का। जी, तो एक तो इसका काम है कि जो असेंबली बिजनेस है जी, उसमें पूरे हाउस से जो जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, ठीक है, उनके जो महकमा के मतलब क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनके डिपार्टमेंट की तरफ से मैं उनको रिप्रेजेंट करूं और उनका प्रॉपर जवाब दूं, और जो भी मसाइल हैं उनके जो वो निशानदेही करते हैं या जो उनकी प्रपोजल हैं वो हम महकमा को आगाह करें, डिपार्टमेंट को, और उसका कोई लाया अमल बनाएं। अच्छा, तो वो हमारा भी लास्ट वीक का जो सेशन था उसमें भी हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है, तो तमाम हमने जो बेहतर तरीका से जो आंसर हैं वो दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो डिपार्टमेंट है इसके तकरीबन 20,000 के लगभग स्कूल हैं जी, 70,000 के करीब स्टूडेंट हैं, और ये अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट चल रहा है, ठीक है। तो मजीद इसमें इंशाल्लाह ताला बेहतरी लाई जाएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ज़रा मैं आपके हल्के की बात करूंगा। आपके हल्के का सबसे बड़ा मसला क्या है, और आप जब से इक़्तिदार में आए हैं आपके जहन में कौन से ऐसा मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो आप चाहते हैं कि आपके हल्के में शुरू हों? हमारा जो हल्का है ना जी, हमारे हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई है तो हमारे हल्के में बहुत काम हुए हैं। हमारे हल्के में हमने जाम के चीमा हमारे हल्के में पहले था, वहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनवाया है, और माशाल्लाह वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हमने गर्ल्स एक डिग्री कॉलेज मुंडे के गराया में बनवाया है,
اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر ہے یہ موترا سے جام کے آگے خاصے ایریے تک کارپیٹ روڈ بنوائی ہیں. یہ ایک روڈ ہماری برتھا والا سے یہ کارپیٹ روڈ بھی 17 کلومیٹر ہے. اچھا. اور ہمارے حلقے میں خاصے کام کا ہو رہے ہیں. اب بھی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ہمارے حلقے میں تقریباً 50 کلومیٹر روڈز ہیں جو کارپیٹ دی ہے. اچھا. اور ان کے جو ٹینڈر ہیں ان کا پروسیس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو 50 کلومیٹر روڈ سے ہمارا حلقہ جو ہے وہ مزید بہتری کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ہم نے نوجوان نسل کے لیے منصوبے دیے ہیں. ہمارا ایک سیرام والی میں ملٹی پلائی گراؤنڈ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اسپورٹ کمپلیکس بن رہے ہیں. اچھا. تو ADP میں ہمارے حلقے سے ایک اسپورٹ اسٹیڈیم بنے گا, 3 ملٹی پلائی گراؤنڈ بنیں گی. اس کے علاوہ ہم ایک تو مزید کالج لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے حلقے میں ایک مین روڈ ہے سیالکوٹ ایمن آباد روڈ. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ان پروسیس ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی انشاءاللہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور وہ تقریباً 12 ارب روپے کی لاگت سے بنے گی انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے ماشاءاللہ کہ آپ اپنے حلقے کے اندر بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی بہت زیادہ تعاون کیا جا رہا ہے سب سیالکوٹ کی عوام کے لیے. چودھری صاحب میں ذرا جی سیالکوٹ کی عوام کے لیے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت جو ہیں وہ پروجیکٹ دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ اس سال مزید پروجیکٹ جو ہیں وہ اناؤنس ہونے جا رہے ہیں. چلیں. تو بڑے میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ ہمارے حلقے کے لیے بھی اور ڈسٹرکٹ کے لیے بھی. ٹھیک ہے. تو بہت بہتر طریقہ سے کام ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. چوہے صاحب ذرا یہ بتائیے گا, پنجاب حکومت نے 2025 کے ٹریفک قوانین کے اندر تبدیلیاں کی ہیں جو کہ اچھی بات ہے. جو ہیلمٹ نہ پہننے کے اوپر 2000 روپے کا جرمانہ, لائسنس نہ ہونے پر 5000 روپے کا جرمانہ اور لائسنس معطل بھی ہو سکتا ہے اگر 20 پوائنٹس پورے ہو جائیں. سر یہ مغربی ممالک کا جو قانون ہے یہ تو پنجاب حکومت نے فالو کر لیا ہے, لیکن سر وہاں پہ یہ بھی مغربی ممالک کے اندر قانون ہے کہ اگر جس بندے کے پاس روزگار نہیں ہے وہ اس کو الاؤنس بھی دیتے ہیں. سر جو پاکستان کا رہائشی ہے, پنجاب کا رہائشی ہے, جس کی آمدن سے 1500 روپے ہے, وہ سر چلان پے کرے گا یا اپنے بچوں کو روٹی کھلائے گا؟ جس کی آمدن 1500 روپے ہے وہ تو موٹر سائیکل نہیں رکھ سکتا جی. سر وہ تو موٹر سائیکل افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹریفک قوانین ہے نا ان کا اوورآل بہت بینیفٹ ہوا ہے. سر میں جس کی آمدن 1500 روپے پر ڈے ہے وہ سر, کیونکہ آج کل ہر بندہ بے شک مزدور بھی ہو اس کے پاس بھی اس ٹائم موٹر بائک ہے, تو میں اس کی بات کر رہا ہوں, 1500 روپے مہینے کی بات نہیں کر رہا. تو یہ جو ٹریفک قوانین ہے نا جی اس میں اس کی پابندی بڑی ضروری ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایکسیڈنٹوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی کم ہو گئی ہے جی, اور اس پہ لوگ خوش ہیں. دیکھو ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہونا تو بہت بڑی بات ہے. اگر کسی کا کوئی بازو ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے وہ 1 سال 2 سال کے لیے بندہ ضائع ہو جاتا ہے. جی جب ٹریفک قوانین پہ عمل نہیں تھا تو یہاں تو چھوٹے بچے جو ہیں جو 12-14 سال کے بچے ہیں وہ آپ کو رکشوں پہ نظر آئیں گے, موٹر سائیکلوں پہ نظر آئیں گے. اب انشاءاللہ ایسی صورت حال نہیں ہے. اگر ہیلمٹ بھی ہے تو ہماری حفاظت کے لیے ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اگر ہمارے سر میں چوٹ آتی ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو وہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے تو وہ ہمارے لیے کہتی ہے نا, تو اس سے گورنمنٹ کا تو بینیفٹ نہیں ہے. لیکن سر چودھری صاحب اس ٹائم عوام کا جو گلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب حکومت انیشیٹیوز کر رہی ہے یا جو رولز بنا رہی ہے وہ بالکل خوش آئند بنا رہی ہے, لیکن ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو جرمانے ان کے پرائسز جو ہیں یہ کم کی جائے. بے شک جرمانہ رکھیں لیکن بھاری جرمانے نہ رکھیں, جو عوام افورڈ بھی کر سکے اس طرح کے جرمانے ہونے چاہیے. ہاں جرمانے تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جرمانوں کا سائز جو ہے وہ کم ہونا چاہیے جی. باقی جہاں تک روزگار کا تعلق ہے تو اب تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے 100 روپے کا روزگار دیا لوگوں کو, اور میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے کہ 10 سے 3 کروڑ روپے ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے. لوگوں کو مل رہے ہیں, لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ وہاں سے بغیر سود کے پیسے لے رہے ہیں اور اپنا جو ہے بزنس اس کی وہ فیزیبلٹی دیتے ہیں. لوگوں کو روزگار تو بہت مہیا کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے.
اور بڑا آسان پروسیس ہے اس کا، بہت سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس سے. صحیح. اچھا چوہدری صاحب ذرا میں اب ذرا نجکاری کے حوالے سے گفتگو کروں گا. جب سے پی آئی کی نجکاری کی گئی ہے تب سے بہت زیادہ سوالات جنم لینے پڑ گئے ہیں، اور آج کی میں خبر پڑھ رہا تھا، میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں. پی آئی کی فروغ کے بعد نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی اور سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی کی نجکاری کا فیصلہ. تو سر اگر یہ تو وہی مثال ہوگی نا، بیماری نہ ڈھونڈی بیمار کو مار دیا، کہ سر حکومت جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں ان کو امپروو نہیں کر رہی، ان کی اگر فار ایگزامپل اس کو امپروو بھی کر سکتی ہے کیونکہ حکومت کے پاس تو زیادہ وسائل ہوتے ہیں. لیکن سر ہر چیز کی اگر نجکاری کرتے جائیں گے تو کہیں جا کے ایک ٹائم یہ نہ نجکاری کمیشن یہ کہے کہ ہم سے آئی ایم ایف کے لون کی وجہ سے یہ ملک نہیں چلایا جا رہا تو ملک کی بھی نجکاری کر دی جائے. تو یہ پاسبل ہے سر کہ کیوں اتنی زیادہ نجکاری کر رہی ہے حکومت؟ نہیں، نجکاری تو صرف ابھی تک تو جو سننے میں آ رہا ہے وہ پی آئی کی کہ انہوں نے 75% کی ہے. جی. تو اگر اس میں نجکاری میں بہتری اس میں پی آئی اے میں آ جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. گورنمنٹ کا بھی تو شیئر اس میں ابھی 25% ہے. ٹھیک ہے. 75% جو ہے انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو نجکاری کے جو چل رہے ہیں منصوبے وہ بہتر طریقے سے دیکھے جا سکتے ہیں. اچھا. کہ ان کا کیا کرنا ہے. بہرحال مزید تو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز نجکاری ہونے جا رہی ہے. سر یہ میں آپ کو آج کی میں نے خبر پڑھ کے سنائی ہے، یہ آج کی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ہاں. اچھا سر میں اب ذرا دوسرے ایشو کی طرف آؤں گا کہ سر مجھے یہ بتائیے گا، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے. 5 سال کا جو ان کا کانٹریکٹ تھا سر وہ جنوری 2025 کے اندر ختم ہو گیا تھا، اور سر 1 سال ہو گیا ابھی تک کوئی بھی نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات نہیں کیا گیا. تو سر اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ پورے پاکستان میں سے حکومت پاکستان کو کوئی بھی ایسا ذہین اور قابل شخص نہیں ملتا جو اس پوسٹ کے لیے اہلیت رکھتا ہو؟ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا جہاں تک تعلق ہے وہ انڈر پروسیس ہے. اچھا. اور وہ اپوزیشن نے اور گورنمنٹ نے مل کے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپوزیشن جو ہے وہ عام معاملات میں آپ کے علم میں ہے کہ وہ گورنمنٹ سے تعاون نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اپوزیشن کا تعاون ان میں ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اپوزیشن کی وجہ سے معاملہ ڈیلے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مل جل کے وہ اس کا حل کر لیا جائے گا. بہرحال ابھی تک تو وہ اپوزیشن کی وجہ سے ڈیلے ہے کہ وہ میڈیوں میں نہ آئے اور بائیکاٹ کی پالیسی اپنائے. بالکل ٹھیک ہے. سر آخری کویشچن میں آپ سے کروں گا، مجھے اس کا ذرا جواب تفصیلاً دیجیے گا کہ سر جو اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا معاملہ وہ بھی کافی عرصے سے لٹکا ہوا ہے، اس کے اوپر حکومت اتنا زیادہ اس کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہی اور وہ معاملہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ اپوزیشن لیڈر تو کبھی پہلے بھی کبھی لیٹ نہیں ہوئی. اب بھی وہ جو ہے وہ نام انہوں نے شاید ابھی فائنل کیا ہے، تو فائنل کر لیا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ تو کرنی ہو جائے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے. ابھی حالیہ دنوں میں پنجاب اسمبلی میں بھی اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی انہوں نے نام دیا ہے، کیونکہ پہلے اپوزیشن لیڈر صاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم تھا تو نیا کا انہوں نے نام دیا اور اس کی تقرری جو ہے فوری طور پہ کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح ادھر بھی ہو جائے گی اپوزیشن لیڈر کی تقرری تو کوئی. بالکل ٹھیک ہے. چوہدری صاحب آخر میں اپنے حلقے کی عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارا جو حلقہ ہے نا جی، ابھی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیولپمنٹ کے جو کام ہیں جس طرح میں بتا رہا تھا ٹھیک ہے. کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ہمیں اس حلقے کو پی پی 50 کو 50 کلومیٹر جو ہیں وہ نئی کارپیٹ روڈ دیے. ٹھیک ہے. ان پہ 1-2 ماہ میں انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے ڈسپینسریاں دی ہیں ہمیں، ان پہ بھی کام شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کالج وہ 1-2 اناؤنس یہاں کرنے جا رہی ہیں، ملٹی پلائی گراؤنڈ بنائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ کروڑوں روپے کی لاگت سے گلیاں اور نالیوں کی تعمیرات بھی شروع ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے حلقے میں جو نیکسٹ انشاءاللہ فروری میں وہ جو ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے وہ بھی انشاءاللہ میسر آئے گی. ٹھیک ہے. اور فروری سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہمارے حلقے کو مہیا ہوگی. اس کے علاوہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جتنی اسکیمیں ہیں ان سے
ہمارے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مزدور ہمارے حلقے میں جتنے لوگ مزدور ہیں ان سب کے ہم نے مزدور کارڈ بنوائے ہیں. ٹھیک ہے. منارٹی کے لوگ جو ہیں ان کے کارڈ بنوائے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لاتعداد اسکیمیں ہیں. ٹھیک ہے. پنجاب جو ہے وہ ہمارے حلقے میں بڑا افیکٹولی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہاسپٹل جو ہیں وہ ہم بڑے اچھے طریقے سے ان کو مینج کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی پی پی 50 جو ہے وہ ایک مسلی حلقہ ہوگا. حلقہ نے ہم سے پیار محبت کیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی میراتی کاموں کی صورت میں انہیں لٹائیں گے. اور پی پی 50 جو ہے وہ سیالکوٹ کے ایک بہترین حلقہ میں ڈیولپمنٹ کے حوالے. بالکل ٹھیک ہے. بہترین. چوہدری صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام کے اندر. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد شائگان خان درانی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.